پاکستان نے وزارت خارجہ نے ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی. یہ ایک انتہا پسند حکومت ہے. لوگ اس کو بی جے پی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ RSS کی حکومت ہے. جنگ کی کوئی پالیسی ہوتی ہے, کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کی پیچھ پہ جا کر کھیلنا شروع کر دیں. یہ دو ملکوں کے درمیان ایک جنگ ہے اور دونوں ملک ایسے ہیں کہ جو ایٹمی قوت ہیں. مسعود اظہر کی بہن ہونا کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ پر جا کر حملہ کریں؟ کیا مسعود اظہر صاحب یا ان کے دیگر رشتہ دار ہندوستان کے اندر کچھ کیا ہے؟ کیا ثبوت موجود ہے؟ اسد الدین اویسی کا ایک موقف آیا پاکستان کے حوالے سے حالیہ صورتحال. دوسری طرف مولانا ارشد مدنی کا بھی تو موقف آیا نا. ویسے بھی تو آپ کے راشد سمرو صاحب نے کہا تھا دیوبند جائیں گے, وہاں جا کے ناشتہ کریں گے. رافیل کمپنی والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے کہ بھائی ہمارے طیارے ٹھیک تھے, ان کے پائلٹ خسی تھے. جب جہاز اڑانے پر گدھے جو ہے وہ منتخب کر لیے جائیں گے تو جہاز کی حالت وہی ہوگی جو رافیل کی. پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ جوابی کارروائی کی جائے. پھر لوگوں نے ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ رافیل کی بات کر رہے تھے, سخوئی کی بات کر رہے تھے, فلاں کی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے تو دھول چٹا دیا آپ کو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا کو مضبوط, بھرپور, مستحکم جواب دیا جائے گا. تو اگر اعلان ہو جاتا ہے آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوئی ہے, تو دیں گے لوگ پاک فوج کو لڑنے کے لیے بارڈرز پہ جائیں گے. شہادت ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, شہادت ہمارے سر کا تاج ہے. جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ قوانین ہوتے ہیں. جنگوں میں خواتین کو نہیں ٹارگٹ کیا جاتا, بچوں کو نہیں ٹارگٹ کیا جاتا, سیویلینز پر, آبادیوں پر, شہریوں پر حملے نہیں کیے جاتے. آپ لوگ جنگلی ہیں, جانور ہیں, آپ کو نہ انسانیت کا پاس ہے, اسلام کا تو پاس ہے ہی نہیں. ہم پہلے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے, آج بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں میں جب بھی پاک فوج آگے بڑھے گی, یہ پوری قوم اس کی پشت پر کھڑی ہے. السلام علیکم ناظرین, جی ٹی وی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے. بزدل بھارت کا جنگی جنون, انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مئی کی شب بھارت نے حملہ کیا. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پہلگام کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا, بھونڈا, جھوٹا, گھٹیا الزام بھارت نے پاکستان پر لگایا اور مودی اس جنون میں پاگل ہوا جا رہا ہے. بزدل قوم کے بزدل سربراہ کی کچھ علامات اور نشانیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ خود اپنے لوگوں پر اٹیک کر کے, ان کو مار کے, اس کے بعد کسی پر الزام لگا کے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں. اور یہ کچھ ہوا ہے. 7 مئی کی شب بھی جو حملہ ہوا بہاولپور کے اندر, اس کے بعد مظفر آباد اور دیگر کئی علاقوں میں سویلینز پر, معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا, یہ بھی بزدلی کی ایک بہت بڑی علامت تھی. اس کے بعد ابھی صورتحال تازہ بھی اچھی نہیں ہے. آج کی جو خبر ہے DGI نے جو پریس بریفنگ میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ 25 سے زائد ڈرونز جو اسرائیل ساختہ ہیں, ہیروپ جس کا نام ہے, وہ گرائے جا چکے ہیں. آگے یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, پاکستان جوابی کارروائی کب کرنے جا رہا ہے, سوشل میڈیا پر لوگ یہ سوال بھی کریں کہ جوابی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے. لوگوں کے دل و دماغ میں عجیب و غریب قسم کے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں. کیا یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کے اندر یا سوشل میڈیا پر افراتفری پھیلا دی جائے. اس سب صورتحال پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں. پہلے جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, پاکستان مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر ہیں جناب فیصل ندیم صاحب, اور ان کے ساتھ سینئر جرنلسٹ جناب فیض اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. فیصل صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے, بالخصوص پہلگام کا جو واقعہ تھا اس میں سیف اللہ قصوری صاحب کا ایک نام آیا جن کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا, اور ظاہر ربط تو ہے کہیں نہ کہیں آپ کا اور ان کا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے. اس وقت وہ میرا خیال ہے کہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں. اس پورے واقعے کو کیسا دیکھتے ہیں, کیا واقعی وہ ماسٹر مائنڈ تھے پہلگام ثانی؟ دیکھیں, ماسٹر مائنڈ تو وہ اس وقت ہوں گے کہ جب کسی کی طرف سے یہ واقعہ جو ہے کیا گیا ہوگا, یعنی یہ حملہ کیا گیا ہوگا. اس میں تو کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ ایک ایسا دور دراز علاقہ کہ جہاں پر واک کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے, آپ گاڑیوں کے ذریعے نہیں جا سکتے ہیں, گھنٹوں آپ واک کرتے ہیں, اس کے بعد آپ وہاں پر جاتے ہیں, خچروں پر آپ جاتے ہیں. واقعے کے بعد جو ہے اگر بھارتی آرمی وہاں پر گئی ہے تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چند منٹوں میں پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد 8 منٹ میں اس کی FIR لانچ ہو جاتی ہے. 10 منٹ میں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس حملے کے پیچھے ذہن کس کا ہے, اور سیف اللہ بھائی جو ہیں ہمارے, سیف اللہ قصوری, ان کی بات کرنا آپ نے شروع کر دی ہے. تو یہ تو خود سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ مشکوک چیز ہے کہ جس کو اس طرح سے ان کی طرف سے جو ہے نا یہ سمجھ لیں بیان کیا جا رہا ہے. سیف اللہ بھائی کا مسئلہ یہ ہے, چونکہ وہ ہماری جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں, اس حیثیت میں متحرک اور فعال آدمی ہیں, عالم دین ہیں,
اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے الیکشن میں 2024 میں انہوں نے جو ہے ایک حلقے سے، پنجاب اسمبلی کا ایک حلقہ ہے ضلع قصور کا، اس سے کوئی 17,500 ماشاءاللہ ووٹ لیے ہیں. تو ایک سماجی جس طرح سے ایک ہوتا ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے نا ورکر، اس حوالے سے بھی اللہ کی توفیق سے علاقے میں ان کی بڑی ایک سہ ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو کسی کا نام بھی ان کے سامنے آیا، اور جو نام ان کے سامنے آ گیا تو انڈیا کو ہر دور میں ایک ولن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اسی لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا. تو ہمیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کی حکومت نے مطالبہ کیا، آپ کی حکومت نے، جب مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، تو میں نے کہا وہ جو سیاح تھے 26 یا 27 جتنے بھی تھے، چونکہ وہ سویلینز ہیں اور وہ وہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو ان کے قتل کی مذمت تو ہر ایک کی جانب سے ہونی چاہیے. آپ ہم نے بھی تو کرتے کنڈیم ہیں، کیا ہے اس کو. ہم بھی مذمت کرتے ہیں اس کی. اچھا، مذمت کرنے کے بعد ہم اس مطالبے کی بھی حمایت کرتے ہیں جو ہماری حکومت نے مطالبہ کیا کہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی اس کی اگر کہیں سے نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے تو کی جانی چاہیے. اقوام متحدہ سے یا کسی بھی دوسرے ملک کے ذریعے سے نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز پتہ لگ جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اور ہمیں 100% یقین تھا کہ جب یہ نیوٹرل انویسٹیگیشن ہوگی تو انشاءاللہ العزیز یہ بھارت کا اصل جو فیس ہے وہ بے نقاب ہوگا، اور دنیا کو انشاءاللہ العزیز یہ بات علم میں آئے گی ان کے کہ یہ ڈرامہ بھارت نے خود کیا ہوا تھا. مناسب ہے فیض اللہ صاحب، یہ جو 7 مئی کی شب کو جو آپریشن کیا گیا، جس کو انہوں نے سندور کا نام بھی دیا، کچھ خاص ٹارگیٹڈ جگہوں پر انہوں نے ہم اٹیک کیے ہیں، جیسے بہاولپور ہے، مظفر آباد ہے، مرید کے ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مولانا مسعود اظہر کہا جا رہا ہے کہ بہاولپور میں ان کے کیمپ پر، ان کی مسجد اور مدرسے پر، مرید کے میں کچھ اور نام آ رہے ہیں کہ حافظ سعید صاحب اور ان کے لوگوں پر اٹیک کیا گیا. اس پورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اٹیک ہے، کیا یہ ٹارگیٹڈ کچھ لوگوں کو خاص ٹارگیٹ کیا گیا، یہ واقعتاً یہ وہی اس پہلگام واقعے کی طرف جو ہے نا اس کا جواب اور بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مولانا مسعود اظہر یا حافظ محمد سعید کی بات ہے تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. ہندوستان ان کو کافی عرصے سے مطلوب شخصیات کی فہرست میں رکھے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی بار مطالبہ بھی کر چکا ہے کہ ان کو پاکستان ان کے حوالے کرے. اور اقوام متحدہ تک بھی بھارت گیا ہے اور وہاں پر بھی اس حوالے سے بات کی ہے. بلکہ مولانا مسعود اظہر کی تو ایک بار اسی طرح حوالگی کے مطالبے کو چین نے ویٹو کر دیا تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات کتنے بڑے اور سنگین نوعیت کے ہیں. تو یہ ہدف تو پہلے سے جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا. چاہے ان کے مراکز جو کسی زمانے میں ان کے استعمال میں رہتے تھے، اب اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو چکی ہے. یہ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ان کے مراکز، بھائی وہ مراکز اگر کوئی عمارت موجود ہے، کوئی کمپاؤنڈ ہے، کوئی مسجد ہے، تو اب آپ کا کیا خیال ہے اس کو ڈھا دیا جائے؟ یعنی وہ کسی اور کام میں استعمال ہوگی نا. وہاں کوئی اسکول بن سکتا ہے، کوئی جو ہے ہاسپٹل بن سکتا ہے، مسجد ہے ویسی عبادت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ اگر وہ چیزیں موجود بھی ہیں تو یہ ان معاملات کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور خاص طور پر جو فیٹف کے معاملات رہے اور گزشتہ کئی سال سے پاکستان نے چونکہ ان تمام چیزوں کو روکا ہے، جو اس طرح کے الزامات تھے اس کے بعد ان تنظیموں سے جو منسلک افراد ہیں ان کو کم و بیش نظر بند رکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی موومنٹ ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی. تو وہ ساری چیزیں پاکستان نے پوری کی ہیں. تو اب جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کا عسکریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بہاولپور میں مولانا مسعود اظہر کی بہن اور ان کے بچے اور دیگر لوگ اور ان کی ایک ساتھی اور ان کی فیملی بھی اس میں نشانہ بنے. تو یہ وہ لوگ تھے جو سویلین لوگ تھے. یعنی مسعود اظہر کی بہن ہونا کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان پر جا کر حملہ کریں؟ یعنی وہ عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں نا. یعنی کیا مسعود اظہر صاحب یا ان کے دیگر رشتہ دار جو ہیں انہوں نے ہندوستان کے اندر کچھ کیا ہے؟ کیا ثبوت موجود ہیں کسی بات کے؟ تو یہ تو ایک براہ راست سویلینز پہ حملہ ہے. یعنی اس کو عام پاکستانی شہریوں پہ حملہ سمجھا جائے گا. اور یہ والا جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی ہندوستان ایک کوشش کر رہا ہے، یعنی جو امریکہ کا ایک مزاج ہے نا کہ جہاں ہمارے مطلوب لوگ ہوں گے وہاں ہم حملہ کریں گے، تو انڈیا نے بھی تھوڑا وہ راستے اختیار کرنے کی کوشش کی. یعنی پاکستان میں کئی ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جو ماضی میں کشمیر کی جو عسکری تحریک تھی اس کے ساتھ کسی نہ کسی طور منسلک تھے. اسی طرح سے کینیڈا اور امریکہ تک میں اس نے جو اپنے مخالف سکھ ہیں ان کو نشانہ بنایا. تو یہ پیٹرن ہندوستان اس ریجن میں اختیار کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں کا سپر پاور ہوا ہے.
اور اب معاملہ یہ ہے کہ جو وہ سپر پاور ہونے کا اس کا ایک دعویٰ ہے، اور اس طرح کے جو اقدامات اٹھا کر وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، تو اس کے راستے میں ہم بر صغیر کی بات کریں تو پاکستان ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کم از کم ہندوستان کی اجارہ داری تو تسلیم نہیں کرتا نا، بالکل نہیں اس کو کرتا، چیلنج کرتا ہے۔ بالکل نہیں۔ اب وہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان بھی یہاں پر مالدیپ، نیپال یا بنگلہ دیش کی طرح سے ایک کمزور ملک کی بس طرح رہے۔ یہی خوف ہے شاید۔ تو یہ ایک اس چیز میں چونکہ پاکستان ریزسٹ کرتا ہے، کشمیر کی بات کرتا ہے جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس کی بات کرتا ہے، اس کی جو دفاع جو جارحانہ اپروچ ہے یا اس کا جو بھاری اسلحے کی صنعت ہے اس کو چیلنج کرتا ہے، تو یہ چیز ان کو پسند ان نہیں کے آتی اپنے ہے۔ لوگ اینکرز وہاں پر نکل رہے ہیں، اپنے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں تو وہ رل رہے ہیں وہاں پہ، لوگ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں، مطلب پاکستان دشمنی کیا ہے، آپ کو تو روکنا چاہیے تھا نا، وہ اپنی سیکورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے جو ہے نا یہ رافیل کی جو کہانی ہے، پہلے تو مان نہیں رہے تھے، اب جب کہا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو پروف کر دیا کہ جی یہ تو ہے واقعتاً رافیل طیارے گرائے گئے ہیں، تو وہ ایک میم چل رہی تھی، خبر بھی ہے تازہ، وہ بھی میرا خیال ہے دے ہی دینی چاہیے کہ وہ رافیل کمپنی والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیے انہوں نے کہ بھائی ہمارے طیارے ٹھیک تھے، ان کے پائلٹ خسی تھے، وہ جائے گا وہاں پر کہانی۔ فیصل صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو انہوں نے مساجد کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، پاکستان دشمنی تو ہے ہی، لیکن کیا اس میں یہ اسلام دشمنی بھی شامل ہو گئی ہے کہ یہ خاص ٹارگٹ کر کے مسجد، مدرسہ اور اس طرح کی جگہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ اگر آپ ہندوستان کو دیکھنا شروع کر دیں، یہ تو ایک دوسرا ملک ہے نا کہ جس کی سرحد کو عبور کر کے انہوں نے حملہ کیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ 4 جو ہے جگہ پر باقاعدہ اللہ کے گھر، مساجد متاثر ہوئی ہیں۔ تو لیکن میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ہندوستان میں ان کی صورتحال کیا ہے، بابری مسجد کی بات کر لیں، اس کے بعد 20 مساجد ایسی ہیں کہ جن کو انہوں نے ہدف بنایا ہے، کتنی مساجد ایسی ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر ان کی طرف سے یہ سارے جو ہے ہتھ کنڈے وہاں پر بھی یعنی استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، اس کے اوپر جب بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندوتوا کی حکومت ہے، یہ ایک انتہا پسند حکومت ہے، لوگ اس کو بی جے پی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آر ایس ایس کی حکومت ہے۔ اور جب آپ آر ایس ایس کی طرف جاتے ہیں، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی طرف جاتے ہیں، تو یقینی طور پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آر ایس ایس ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو اپنے راستے میں رکاوٹ بننے پر اور اپنے سے آپ یہ کہہ لیں کہ اتفاق نہ کرنے پر جو بابائے قوم ہے انڈیا کا، اس کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ یعنی گاندھی کو بھی قتل کرنے والا جو شخص تھا جس کو کہا جاتا ہے گوڈ سے، وہ گوڈ سے اس کا تعلق بھی آر ایس ایس سے تھا۔ تو اس کے بعد ایک طویل عرصے تک انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں یہ گاندھی وغیرہ اور کسی کو بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ بالکل یہ مقصد انڈیا کا بابائے قوم اور اس طرح کا نہیں مانتے تھے۔ تو لیکن حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ مصلحت کے طور پر کچھ کام کرنا شروع کیا اس کے حوالے سے۔ تو یہ انتہا پسند ہیں، اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جنوبی ایشیا، یہ جتنے بھی ممالک موجود ہیں، آپ ہمارے ملک کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کر لیں، نیپال بھوٹان کی بات کر لیں، سری لنکا کی بات کر لیں، تو یہ سارے علاقے کو شامل کر کے یہ 5000 سال پرانی کو ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ ان کا ہوا کرتا تھا اور اس بادشاہ کی حدود تھیں ایک ریاست کی اور سلطنت کی، تو ہم نے ہندوستان کو اسی سلطنت کی حدود پر جو ہے نا وہ واپس لے کر جانا ہے۔ تو جب یہ سوچ ہو اور یہ فکر ہو تو اس کے بعد وہی کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جو اس وقت ہندوستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو یہ بات بالکل اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ خطے میں اس وقت جو جنگ جاری ہے وہ جنگ صرف 2 ریاستوں کی جنگ نہیں ہے، یعنی 2 ریاستوں کی جنگ نہیں ہے، یہ تو آئیڈیالوجی جو ہے ہماری، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کی بات کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم نے ہندوستان کو توڑ کر اپنا ایک آزاد وطن حاصل کیا تھا۔ تو آج پھر دوبارہ سے اسی جو ہے وہ حکمت عملی پر اس وقت ہندوستانی حکومت جو ہے وہ عمل پیرا ہے، اور اس نے ان مساجد پر حملہ کر کے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ اس کی دشمنی ایک ریاست کے ساتھ نہیں ہے، پورے دین کے ساتھ ہے، پورے مذہب کے ساتھ ہے۔ تو اسلام کو تو ہر صورت میں انہوں نے ہمیشہ ہدف جو ہے آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بنا کے رکھا ہوا، اور یہ بھی اسی کی علامت ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو اس وقت ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک افراتفری کی سی صورتحال ہے، یعنی پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ جوابی کارروائی کی جائے، ہم کیوں دفاعی صورتحال میں کیوں ہیں شروع سے؟
اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت قوم کے لیے کیا پیغام ہے؟ مطلب کس طرح سے قوم کو سمجھایا جائے کہ بھائی پاکستانی فوج، پاکستانی افواج، پاک فضائیہ، ہر طرف سے یہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جنگ کی کوئی پالیسی ہوتی ہے، کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کی پچ پہ جا کر کھیلنا شروع کر دیں. وہ لوگ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جوابی کارروائی فوری کرے تو یہاں پر یہ جو افراتفری کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پر لوگ بار بار یہ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس پوری صورتحال کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ سمجھنا پڑے گا، ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ گلی محلے میں ہونے والی کوئی جیسے عام لوگوں کی جو ہوتی لڑائی، یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ دو ملکوں کے درمیان ایک جنگ ہے اور دونوں ملک ایسے ہیں کہ جو ایٹمی قوت ہیں. اس کو بھی آپ نے لازمی طور پر مد نظر رکھنا ہے. تو بہت ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جواب دینے کے لیے جائیں گے تو آپ کا جواب بھرپور بھی ہونا چاہیے، بہت کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے اور بہت مناسب ہونا چاہیے. تو لازمی طور پر جب کہہ دیا گیا ہے، ہمارے اداروں کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے، پاک فوج کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ وقت کا تعین ہماری طرف سے کیا جائے گا، مقام کا تعین ہماری طرف سے کیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا. تو مجھے تو جتنی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے باولپور پر حملہ کیا، مریدکے پر حملہ کیا، مظفر آباد پر حملہ کیا اور جہاں بھی انہوں نے حملے کیے تو وہاں پر انہوں نے سویلینز جو ہیں ان کے اوپر حملے کیے تھے. کہیں بھی ان کو اس بات کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ ہماری آرمی پر حملے کرتے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی رات ایک واقعہ اور بھی ہوتا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی ایئر فورس نے 5 جہاز ان کے ہٹ کیے ہیں. ان میں ایک وہ رافیل بھی ہے جو پوری طرح سے فیل ہو گیا. اور میں تو ایک بات اس سے منسلک کر کے ایک اور بھی عرض کرتا ہوں کہ را بھی فیل ہو گئی اور جو ہے ان کا یہ جو طیارہ تھا رافیل وہ بھی فیل ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں 2019 میں جب اٹیک ہوا تھا تو اس وقت مودی نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے پاس اگر رافیل ہوتا تو یہ والی صورتحال جو ہے نا وہ ہونے نہیں تھی. ابھی تو رافیل تھا آپ کے پاس اور رافیل فیل ہو گیا. اچھا اب جب یہ بنایا تو صرف رافیل فیل نہیں ہوا سر، اس کمپنی کے شیئرز گر گئے، تباہی ہو گئی. ہاں جی. تو جو صورتحال اصل میں جو بنی نا، تو پہلے انہوں نے ابتدا میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈینائی کیا تھا ہمیشہ کی طرح. جو آج تک میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ ایسی پاگل قوم ہے، ایسی عجیب قوم ہے اور ایسی بدھو قوم ہے کہ پچھلی بار بھی آپ نے ایک جہاز گرایا، ان کا جو جہاز میں بیٹھا ہوا، میں یہ کہتا ہوں وہ ابھی ایک صاحب نے لکھا، اس نے لکھا کہ جب جہاز اڑانے پر گدھے جو ہے وہ کیا نام منتخب کر لیے جائیں گے تو جہاز کی حالت وہی ہوگی جو رافیل کی ہوئی ہے. تو اس وقت بھی ایک گدھا آیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ اس کو اریسٹ کیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ چائے پلا کر اس کو ہم نے چھوڑ دیا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کو انڈیا نے اپنا تیسرا بڑا اعزاز جو ان کا فوجی ہوتا ہے وہ دیا تھا اور اس گدھے کو دیا ہے. اور یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہانی گھڑی کہ اس نے پاکستانی F-16 جو فائٹر ہے اس کو جو ہے نا ہدف بنایا اور اس کو ہٹ کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ پاگل ہیں یا پتہ نہیں بے وقوف ہیں یا انہوں نے دنیا کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے یا کیا صورتحال ہے. تو اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ان کے 5 جہاز ہٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے ابتدا میں تو بالکل یعنی انکار کر دیا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس کے بعد شواہد آنے لگے، ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے ویڈیوز آنے لگیں، CNN پر اسٹوری آ گئی، BBC پر اسٹوری آ گئی. ان کا اپنا ایک اخبار ہے دی ہندو کے نام سے، بہت اس کا نام ہے اس اخبار کا، اس نے اسٹوری شائع کی اور اسٹوری کو انہوں نے ہٹوا دیا بعد میں. تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں کہ فرانسیسی انٹیلیجنس نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں جی ہمارا جہاز جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے. تو اس کے بعد انڈیا کی سبکی ہوئی پوری دنیا میں. اس سبکی کے بعد ان کے اوپر لازم ہو چکا تھا کہ وہ اپنے اندر سے آنے والا پریشر، کیونکہ وہ تو فتح کے شادیانے بجا رہے تھے، تو جب یہ کام ہوا اور لوگوں نے مقصد ثابت کر دیا ان کے اوپر کہ آپ کو یہ سبکی اٹھانی پڑی ہے، تو پھر لوگوں نے ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ رافیل کی بات کر رہے تھے، سخوئی کی بات کر رہے تھے، فلاں کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے تو دھول چٹا دیا آپ کو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ حکمت عملی مرتب کی کہ جو آپ نے ڈرونز کے ذریعے دیکھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حوصلے میں رہنا چاہیے اور جنگ کا ماحول بنانے کی جو ہے نا اجازت ان لوگوں کو دینی چاہیے جن کے ذمہ جنگ کرنا ہے. تو میں یہ عرض جن کو اسٹریٹجی بنانا آتی ہے، حکمت عملی بنانا آتی ہے، جن کو پتہ ہے کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پچ انڈیا کی مرضی کی نہیں ہونی چاہیے، میدان انڈیا کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے. مجھے 100% یقین ہے، 99 کی بات نہیں، 99% کی بات نہیں کر رہا میں، انشاءاللہ 100% کی بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ انڈیا کو مضبوط، بھرپور، مستحکم جواب دیا جائے گا. اس خطے میں باقی ہم رہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو بھرپور طور پر جواب دیں. یعنی ہم نے فیصلہ کرنا ہے لازمی طور پر اس بات کا کہ ہم انڈیا کی ایک جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح تو پھیلی ریاست ہوتی ہے اس طرح سے اس خطے میں ہوں گے، یا پھر ایک آزاد اور خود مختار جو ہوتی ہے قوم اس کی طرح رہیں گے. آپ ایک چیز دیکھ لیجئے
ایک طرف صورتحال ہے نا ہمارے سامنے اس کی باقاعدہ جو ہے مثال موجود ہے کہ اسرائیل ہر روز اپنے جہاز اڑاتا ہے, اردن پر حملہ کرتا ہے, لبنان پر حملہ کرتا ہے, شام پر حملہ کرتا ہے, غزہ پر حملہ کرتا ہے, جس پر چاہے ایران پر بھی جا کر حملہ ہو جاتا ہے اس کی طرف سے. تو اس کا یہ مطلب یہ کہ اگر آج ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, آج ہم نے جواب نہیں دیا, آج ہم نے بھرپور جو ہے انڈیا کا جس کو کہا جاتا ہے نا منہ توڑنے والا جواب جو ہے وہ اگر آج انڈیا کو نہیں دیا, اس کے دانت کھٹے نہیں کیے, تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس خطے کی ہسٹری بدل جائے گی. اب تک صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اس خطے کا جو ہے وہ پولیس مین بننا چاہتا ہے, ہم اس کو بننے نہیں دیتے, ہمیشہ اس کی وردی اتار دیتے ہیں. تو لیکن اب جو ہے اگر اس کی اجازت دے دی گئی, اس کو جواب نہیں دیا گیا, جس کا 1% بھی امکان نہیں ہے کہ جواب نہ دیا جائے, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ خطے کی صورتحال بدل جائے گی. فیض اللہ خان صاحب, ایک طرف پاکستان کا سوشل میڈیا اور دوسری طرف انڈین نیشنل میڈیا ہے, وہاں پر ارناب گوسوامی اور اس طرح کے پتہ نہیں طرح طرح کے دوسرے اینکرز ہیں, انہوں نے تو وہاں فتح کے اعلانات بھی کر دیے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, میمز بن رہی ہے ان کے اوپر. ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ پاکستانی تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ادھر ان کو لگ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہم نے کیا سے کیا کر دیا, ہم نے تو تباہی پھیر دی ہے, بربادی پھیر دی ہے. ابھی بھی آپ انڈین چینلز کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا کہ جی پاکستان کو گجرانوالا فلاں 10 اٹیکس کر دیے, 50 کر دیے, اڑا دیا, تباہ کر دیا, نیست و نابود کر دیا. یہ جو میڈیا کی جنگ ہے, میڈیا وار ہے, اس میں پاکستانی پیچھے ہیں, آگے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ ہندوستانی جہاں تک میڈیا کی بات ہے, مین اسٹریم میڈیا اتنا نان سینس میڈیا شاید ہی دنیا میں کہیں کسی اور کا یعنی وہ جس انداز میں خبریں پیش کرتے ہیں وہ تو کوئی انسانی طریقہ ہی نہیں ہے نا. وہ جس طرح سے اوپر دوڑ کر کبھی بھاگ کر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی گلا پھاڑ کر بات کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ اتنا جس کو کہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں غیر ذمہ وار قسم کا میڈیا ہے. یہ ان دنوں میں انہوں نے باقاعدہ چینل پر میں دیکھ رہا تھا, اینکر آ کے بتاتا ہے کہ پاکستان نے وزارت خارجہ نے ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی. اچھا یار آپ کتنے نان سینس لوگ ہیں. اچھا آپ صرف اندازہ کریں کہ یہ کتنی خوفناک خبر ہے, اور اس کے نتیجے میں اس ریجن میں یعنی کل ملا کر کوئی 1.5 ارب لوگ تو بن جاتے ہیں نا, کس مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے مقابلے میں آپ ایک چیز یہ دیکھیں, جو انڈین میڈیا ہے بیسکلی ہندوستان کی سیاست ہو یا ان کا میڈیا ہو یا ان کی معاشرت ہو, وہ گھومتی ہے بالی ووڈ فلموں کے اندر, اس کے گرد گھومتی ہے. یعنی وہ فلمی انداز ان کی سیاست میں بھی چھایا ہوا ہے, ان کی صحافت میں بھی نظر آتا ہے, اور ہر چیز میں وہ نظر آتا ہے. یعنی ان کے لیے ہر چیز گویا فلم ہے. جس طرح فلموں میں مافوق الفطرت واقعات ہوتے ہیں نا, جو سمجھ میں نہ آنے والے ہوتے ہیں, اور فلم میں ان کو اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ انسانی ذہن قبول کر لیتا ہے, یعنی اچھی طرح سے جان رہا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے لیکن وہ مان لیتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو اپنے جو ہے نا میڈیا پہ اپلائی کیا, اور لوگ بھی اس کو اسی ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا پر بھی ہم بہت ساری چیزوں میں تنقید کرتے ہیں, لیکن وہ اس کے مقابلے میں بہت سمجھدار ہے, بہت سلجھا ہوا ہے, اور وہ بہت طریقے والی بات کرتا ہے. یعنی آپ ان کے اینکرز اٹھا لیں, اپنے اینکرز اٹھا لیں, ان کے رپورٹرز اٹھا لیں, اپنے رپورٹرز اٹھا لیں, یہاں تک کہ جو ان کے عام عوام میڈیا پہ بات کرتے ہیں اپنے عام عوام اٹھا لیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا. اور پاکستان چونکہ پھر حصے مزہ پاکستانیوں کی ویسی بہت بہترین ہے, تو وہ اس عرصے کے دوران بڑا اس کا جواب بڑے لطائف بنائے, بڑی جگتوں کے ساتھ, اور اس طرح سے کر کے دیا کہ ہم اس وہ کہہ ماحول رہے ہیں ہم نے کو پاکستان فتح کر لیا, یہاں خواتین نے 3 دنوں کے لیے کپڑے سلوا لیے ہیں کہ جنگ کے پاکستانی تو انجوائے کرتے ہوتے ہیں نا ایسی صورتحال کو. تو وہ تو اپنے طور پر تو وہ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے آتے ہیں. گودی میڈیا ہے اس کا تو کیا اب وہ کریں گے. تو وہاں کا جو انصاف پسند طبقہ ہے ہندوستان کا, یا وہاں جو اچھے صحافی ہیں, وہ تو کہیں دب کر رہ گئے, یعنی کچھ چھوڑا ہی نہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں ماحول ایسا بنا دیا مودی سرکار نے کہ جو بولے گا ان کی حمایت میں بولے گا, ورنہ پھر وہ بول نہیں سکتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشکل میں ہوتے ہیں. یہاں ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا, بہت سارے لوگ ہمارے یہاں سے تنقید کرتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں پہ. یار آپ ان کی صورتحال تو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی میں مشکل سے 25 کروڑ ہے. چاروں طرف وہ جو ہے انتہا پسند ہندوؤں میں گھرے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پر بیچارے ان کی ویسی زندگی انہوں نے عذاب کی ہوئی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی پاکستان کا علم لے کر کھڑے ہو جائیں. تو ہمیں اپنے حالات دیکھنے چاہیے بھائی. ہم پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یہاں ہم جو اس وقت بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ہندوستان کے خلاف, اس کی جارحیت کے خلاف, ہم بہت سہولت سے بات کر رہے ہیں. اب میں کیسے چاہتا ہوں کہ وہاں کا مسلمان بھی یہ بات کرے. کر لیتا ہوں, آپ نے بات خود ہی کر دی اس حوالے سے. یہ جو اسد الدین اویسی کا ایک موقف آیا پاکستان کے حوالے سے حالیہ صورتحال میں, دوسری طرف مولانا ارشد مدنی کا بھی تو موقف آیا ہے نا. بات تو انہوں نے بھی درست کی ہے, تو کیا ضروری ہے کہ آپ اتنے غصے میں, کرخت لہجے میں اور انتہائی نفرت آمیز انداز میں اس طرح کے جملے آپ استعمال کریں؟ موقف تو آپ نے دینا ہے, بیان کرنا ہے. ظاہر اگر آپ وہاں ہیں تو اسی حساب سے آپ دیں, لیکن یہ
لہجہ یہ انداز؟ نہیں، یہ مجبوری ہے وہاں کی، جس ماحول میں وہ رہتے ہیں، تو وہ ارشد مدنی صاحب کا ایک الگ پس منظر ہے، اویسی صاحب کا الگ پس منظر ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہاں بھی آپ دیکھیں نا، بہت سارے جو ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، وہ اس دن میں جو وفاقی وزیر ہیں کھیل داس کوہستانی، ان کی پریس کانفرنس میں تھا، وہ بھی بس اسی طرح سے اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے. تو یہ بہرحال ایک بڑی مجبوری بن جاتی ہے، یعنی یہاں کا جو ہندو ہے اس نے مسلمانوں سے بڑھ کر ہندوستان کے خلاف بیانات دینے، اور جو ہندوستان کا بیچارہ مسلمان ہے اسے ہندوؤں سے بڑھ کر دینے، تو وہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے، اور یہ دونوں طرف ہے. ہماری طرف پھر کم ہے، کیونکہ ہماری طرف ایسا کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں سے جا کر پوچھیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں. وہ لوگ اسپیشلی کرتے ہیں. تو ان کا تو تھوڑا معاملہ انڈینس کا یہ ہے کہ ذرا وہ نودولتیوں والی ان کی جو ہے عادات و خصائل ہے نا، تو اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ عجیب صحیح لگتا ہے. تو ان کو اپنی عادات پر جو ہے نا اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. تو یہ اگر وہاں کے مسلمان اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ ان کو مجبوری کا مارجن دے کر جانے دیں، یعنی چھوڑ دیں. یہاں سے بھی تو آپ کے راشد سمرو صاحب نے کہا تھا دیوبند جائیں گے، وہاں جا کے ناشتہ کریں گے. تو اس طرح کے بیانات سے میرا خیال ہے گریز کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے ایک ٹائم کے لیے تو وہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن پھر اس سے تلخی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دونوں طرف یعنی وہاں کے جو مسلمان ہیں پھر ان کے لیے مشکل ہوتی ہے نا، پھر ان کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے بہت تند و تیز لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے. حالانکہ ہمیں وہ لہجہ پسند نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے اتفاق کر رہے ہیں، ہم ان کی مجبوری کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ میرے کہنے کا مقصد ہے. فیصل ندیم صاحب، آپ کی جماعت نے بڑے مظاہرے بھی کیے اس حوالے سے، بڑے اس کے اندر جس طرح ایک فریق کے طور پہ آپ سامنے بھی آ رہے ہیں. ابھی آپ آگے کوئی غائبانہ نماز جنازہ بھی شہداء کی ادا کرنے جا رہے ہیں. تو اگر اعلان ہو جاتا ہے تو آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ پھر دیں گے لوگ پاک فوج کو لڑنے کے لیے، بارڈرز پر جائیں گے لڑنے؟ میں یہ کہتا ہوں 25 کروڑ عوام، آپ سب یہ سوال پاکستان کی گلی کوچوں میں موجود ہر بچے بوڑھے جوان سے پوچھ لیں، سب کے سب انشاءاللہ العزیز اس کام کے لیے اللہ کی توفیق سے تیار ہیں. تو ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں. ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا ہے، آپ کے غزوات کو پڑھا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست اللہ کے دین کے نام پر بنی ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہے. ہمارے آبا و اجداد نے، میں ایک ایسے شخص کی اولاد ہوں کہ جس نے ہجرت کی ہندوستان سے، اسی لیے کی تھی کہ وہاں اب مقصد جو ہے کچھ اور تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک اس طرح کا آزاد وطن ہونا چاہیے جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کی آزادی ہو. تو اگر اس کے 1 انچ پر بھی، میں یہ کہتا ہوں پوری ریاست، پورا یہ جو ارض وطن ہے، ارض پاک ہے، اس کو خطرہ ہونا تو دور کی بات ہے، 1 انچ پر بھی اگر کہیں خطرہ لاحق ہوتا ہے اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر کسی طرح کی قربانی دوں، تو میں 100% دوں گا اللہ کی مہربانی سے. اور یہی سب کچھ انشاءاللہ میرے ساتھیوں بھائیوں نے کرنا ہے. تو اس میں جو بات ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. ہم نے اپنے حکومتی موقف کی تائید کی تھی. آپ یہ دیکھیں، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں، آخری وقت تک ہم نے ایک ذمہ دار جو ریاست ہوتی ہے اس کا رول پلے کیا تھا. ہم نے آخری وقت تک، آپ نے دیکھا، کسی بھی قسم کی جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا. ابھی بھی ہم انتہائی ذمہ دارانہ اسٹیٹ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب کی آپ آج کی اٹھا کر دیکھیں، ڈی جی صاحب کی آج کی پریس کانفرنس دیکھیں. جی ایسی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اگر جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے جنگ جو ہے اس کا سوال کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. آپ نے عافیت کہا کہ عافیت مانگو، لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں پھر تو جنت ہی ڈھونڈی جاتی ہے نا. تو اس کے بعد تو پاک فوج جہاں پر ہوگی انشاءاللہ العزیز، جو ذمہ داری ہمارے ذمہ ہوگی انشاءاللہ اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت میں، انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے. ایک بہت بڑا فرق یہ بھی تو ہے نا، وہ تو موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں جو جوان ہے، پاک فوج ہے یا پاکستانی عوام ہے، مسلمان تو شہادت کو گلے سے لگانے والی. یقیناً شہادت ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، شہادت ہمارے سر کا تاج ہے. ہم نے اللہ کی توفیق سے جو ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہی ساری باتیں سنی ہیں، داستانیں سنی ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کو اللہ کی توفیق سے ان کا مطالعہ کیا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے انشاءاللہ واقعات کا مطالعہ کیا. ہم نے بدر پڑھا ہے، احد پڑھا ہے، تبوک پڑھی ہے، خندق پڑھا ہے. تو یہ ساری پڑھی، اور اس کے بعد جو آنے والے جو ہمارے جتنے بھی مسلمان فاتحین ہیں
اللہ کے فضل سے ہم نے ان کو پڑھا ہے کہ بہت ہی آپ یہ کہہ لیں کہ قلیل ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے جس کو کہا جاتا ہے کہ کارنامے سر انجام دیے ہیں. تو ان کارناموں کو سر انجام دینے کے پیچھے جو ہے ایمان کے ساتھ جو اللہ کی توفیق سے یہ جو شوق شہادت ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے انشاءاللہ پوری طرح سے پتہ ہے کہ بھارتی اس بات کو کیا سمجھتے ہیں. میں نے بے شمار ابھی بھی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں. کل میں نے انٹرویو جو ہے ایک شہید کے والد کا دیکھا کہ اس کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں ابھی اس طرح یہ جو حملہ ہوا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ میں اس کو اعزاز سمجھتا ہوں اپنے لیے اللہ کے فضل کے ساتھ کہ میرے بیٹے جو ہے اس طرح اپنے دین کے اپنے وطن کے جو ہے نا اس طرح سے کام آگے. میں کہتا ہوں ایک مثال ہندوستان میں اس طرح کی نہیں ہے. وہاں پر رونا پیٹنا ہوگا, واویلا کرنا ہوگا, شور شرابہ کرنا ہوگا, بال نوچنا ہوگا. کھاتے ہیں کہ ان کو تو مرتے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے, وہ تو اپنے لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو کیا مطلب ان کے اندر حوصلہ ہوگا, کیا ہمت ہوگی. فیصل بھائی یہ لوگ پاکستانی افواج بھی تو گھس کر مارنا تو یہ بھی جانتے ہیں نا, لیکن ظاہر ہے جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ قوانین ہوتے ہیں. جنگوں میں خواتین کو نہیں ٹارگٹ کیا جاتا, بچوں کو نہیں ٹارگٹ کیا جاتا, سیویلینز پر, آبادیوں پر, شہریوں پر حملے نہیں کیے جاتے. تو پاکستانی فوج اگر اس کا پاس رکھ رہی ہے تو پھر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نخواستہ یہ بزدل ہو گئی ہے؟ نہیں, جو ہے نا پاس رکھنا وہ ایک بالکل الگ پہلو ہے. آپ جب کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے. آپ طاقتور ہیں, معاشی طور پہ طاقتور ہیں, سفارتی طور پہ طاقتور ہیں, اور اس کے علاوہ آپ عسکری طور پہ طاقتور ہیں, تو پھر کوئی بہت زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی. پاکستان کے مسائل چونکہ اور طرح سے ہیں, ہم جو ہے ایک مقروض قوم بھی ہیں, پھر یہ کہ امریکہ بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کرتا. عالمی برادری میں بہت ساری جگہوں پر ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. پھر فیٹف کے معاملات ہیں, ہم پہ بہت زیادہ پابندیاں بھی لگتی رہتی ہیں, اور پھر جو دہشت گردی کے عنوان سے بھی پاکستان کو بریکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان حملہ تو جہاں تک اس ہندوستان کے حملے کے جواب میں پاکستان کے پاس جواب نہ دینے کا تو آپشن ہی نہیں ہے نا. اگر پاکستان آپشن یعنی جواب نہیں دیتا, پاکستان تو وقت کا تعین کرے گا. وقت کا تعین تو اب دیکھیں, بطور ایک اگر آپ ہم صحافت سے ہٹ کر ایک عام پاکستانی کے طور پہ بات کریں تو ہم بولیں گے یار آپ حملہ کریں, نمٹائیں, یہ کیا بات ہے یار, آپ کے وہ پنجاب میں گھس گئے, اتنے شہروں کو نشانہ بنایا, عام لوگوں کو نشانہ بنایا, اس کے بعد اتنے سارے ڈرون بھیج دیے, کراچی سے لے کے پنڈی تک ڈرون حملے ہو گئے. تو ایک شہری کے طور پر تو میرا رد عمل یہی ہوگا, اور میرا مطالبہ بالکل جائز ہوگا کہ بھئی آپ حملہ کریں, آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ جو ساری نزاکتیں, سب چیزیں ہیں, اس کو دیکھنے کے بعد اس کی بھی کوششیں انڈیا کے پرووک کر کے اپنی پچ پہ کھلائے. یقینی طور پر جو دفاعی ادارے ہیں وہ ساری اس اسٹریٹجی کو بنا کر وہ اس کا جواب تو دیں گے, کیونکہ ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے کہ جواب نہ دینے کی صورت میں پھر وہ قوم کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو وہ جواب دیں گے, اور جواب بہتر ہی ہوگا. بارڈرز پہ ہیں, رات کو ہم تو گھروں میں سو رہے ہیں نا, لیکن جو پاک فوج کے جوان ہیں کیا وہ بھی گھروں میں سو رہے ہیں؟ وہ تو بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل, وہ وہاں موجود ہیں, وہ LOC پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے, اس کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں, وہاں پر انہوں نے ٹھیک ٹھاک جوابی کارروائی بھی کی. یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ماحول کو یعنی دل و دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ پاک فوج جواب دے گی اور بھرپور دے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ فیصل ندیم صاحب, بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب. دیکھیں ناظرین, جواب تو جائے گا اور ضرور جائے گا اور بھرپور جائے گا. ہمیں 1000% اس بات پر یقین ہے, اپنی پاک فوج پر, پاک فضائیہ پر, ان سب لوگوں پر ہمیں اعتماد بھی ہے اور یقین بھی ہے. آپ نے اٹیک کیا, بزدلی کی کارروائی کی, خواتین کو, بچوں کو, سویلینز کو, شہریوں کو نشانہ بنایا. پاکستان ایسا نہیں کرنا چاہتا. یہاں کی فوج, یہاں کے ادارے پروفیشنل ہیں, وہ جانتے ہیں قوانین کو, اصولوں کو سمجھتے ہیں. آپ لوگ جنگلی ہیں, جانور ہیں, آپ کو نہ انسانیت کا پاس ہے, اسلام کا تو پاس ہے ہی نہیں. پھر گجرات کا قصائی اگر وزیر اعظم بنے گا تو پھر یہی حال ہوگا. آپ نے رافیل بھیجا, اس نے آپ کے صرف رافیل کو فیل نہیں کیا, راگ کو بھی فیل کیا, اور پوری آپ کی تباہی بربادی پھیر دی ہے اس نے. میمز بن رہی ہیں پوری دنیا میں آپ کے اوپر کہ لوگ آپ سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہ اتنے بڑے جہاز کو, ایسے طیارے کو کہ جس کی قیمت بھی اتنی بھاری, اور دنیا میں وہ ایسے ایسے کام کرے, لیکن آپ کے پائلٹ کے ہاتھ میں آیا تو وہ تباہ ہو کے گر گیا. آج رافیل کے ٹکڑے پاکستان کی کباڑی مارکیٹ میں بک رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. پاکستانی جاگ رہے ہیں, پاکستانی فوج جاگ رہی ہے. جواب آئے گا, بھرپور آئے گا انشاءاللہ. قوم کو اپنی فوج پر, اپنی ریاست پر اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے, اور انشاءاللہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے. اس پوڈ کاسٹ کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگین وہاں سے جو باتیں کی جا رہی ہیں, فتح کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ نے جو ہے نا پہلگام واقعہ ہوا تو آپ تحقیقات سے بھاگ گئے,
پھر جب اٹیک ہوا پاکستان نے آپ کا رافیل گرایا, 5 طیارے گرائے, آپ میدان سے بھاگ گئے, آپ نے سفید جھنڈے لہرا دیے. سفید جھنڈے لہرانے کا مطلب تھا کہ آپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا. اگلے دن آپ نے 25 ڈرون پاکستان بھیج کر ایک دفعہ پھر بزدلی کا ثبوت دیا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ نہیں کرنا چاہتے, پھر آپ نے اگین وہی والا کام کیا. تو انشاءاللہ پاکستانی قوم جاگ رہی ہے اور پاکستان کی طرف سے جواب جائے گا, اور جو بھی جائے گا. ہم پہلے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے, آج بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں میں جب بھی پاک فوج آگے بڑھے گی, یہ پوری قوم اس کی پشت پر کھڑی ہے. یہاں کے علماء, یہاں کی عوام, یہاں کا بزنس کمیونٹی طبقہ, جو یہاں پر پاکستان میں جس شعبہ زندگی سے لوگ وابستہ ہیں, یہاں پر رہتے ہیں, وہ اپنے ملک پر خون نچھاور کرنا جانتے ہیں, جان دینا جانتے ہیں. پاکستانی قوم کھڑی ہے, انشاءاللہ جواب آئے گا. مودی کو آج کی اس پوڈ کاسٹ سے یہی پیغام ہے کہ اپنے جنگی جنون کو ذرا ٹھنڈا کریں. جب انشاءاللہ یہاں سے جواب آئے گا تو آپ کا سب تہہ تیغ ہو جائے گا اور سب برباد ہو جائے گا. بہت شکریہ. اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کی امان. خبر کے اندر کی خبر جی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. کب کیسے کہاں کیا ہوا, وہ کیس ہے جس کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا. ایک وائس نوٹ مصطفیٰ کا سامنے آیا تھا جس میں وہ رافع کو بلا رہا تھا. اس بات کی کنڈیشن یہ ہوگی اور اس کی پرورش اور تربیت یہ ہوگی تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو ہم سب دیکھیں. جو سب چھپا رہے ہیں ہم بتائیں گے. اسلحہ, کیا یہ وہی ٹنکی ہے جہاں سے پہلے بھی ایک اسلحہ نکلا تھا؟ گینگسٹرز کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے. ان کا جو مال ہوتا ہے یا یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ بیچ میں آ کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اکیلے بیٹے کو چھوڑا ہوا تھا شہر میں دندنانے کے لیے تو اس نے پھر کیا نا کانڈ. بینظیر بھٹو آنے والی ہے یونیورسٹی میں الیکشن کے وقت, نہیں چھوڑے کیا بینظیر بھٹو. اگر عورت کو بھی اسی طرح حق ہوتا کہ جب چاہے نکاح توڑ لے, مجھے ایک بات کا جواب دے, میاں بیوی میں اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں فرق کیا ہے؟ اس آپریشن کے اندر سیکورٹی فورسز کے کچھ جوانوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ بھی پیش کیا. لیڈیز کو جس دن پیسہ آئے گا پہلے بات تو وہ جویلری کی دکان پہ جائے گی, وہ سونا بنائے گی. مرد کی کمزوری جب پیسہ آئے گا دوسری شادی کرے گی. منجی ٹھوک دیتی گھر میں آ کر, پھر وہ پریس کانفرنس کر کے گئے منجی ہینج ٹھوکی. ڈیجیٹل میڈیا کی تاریخ کے سب سے منفرد اور دلچسپ پوڈ کاسٹ صرف جی ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر.